اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والالکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب کرتا سے دل اشعار کا سلسلہ 11 مئی آج الحمدللہ 2023 اور آج دن ہے جمعرات کا. تو ہم شعر نمبر 250 سے لے کر 254 تک پڑھیں گے آج انشاءاللہ. آلنا کھنڈے آلنا کھنڈے تے اڑ کے پنچھی مار ڈاری ان کی ماں مرے چھڑ باپ جے ٹر جائے پئی پیڑا وچ آلنا کھنڈیا. گھونسلہ جب ٹوٹ جاتا ہے یارو دوستو اڑ کے پنچھی پرندے اڑ جاتے ہیں. مار ڈاری ہن کتھاں کوئی پتہ نہیں کدھر کے کدھر اڈاریاں لگا کے اڑ جاتے ہیں. ماں مرے چھڑ باپ جے ٹر جائے. اگر ماں مر جائے اور باپ بھی مر جائے بھائی بہناں وچ وتھاں بہن بھائیوں کے درمیان فرق آ جاتے ہیں، دوریاں آ جاتی ہیں. گھونسلہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو پرندے اڑ کے کہیں نہ کہیں سمت کو نکل جاتے ہیں. جب ماں مر جائے یا باپ مر جائے یا دونوں مر جائیں تو وہ جو بہن بھائیوں کے درمیان فرق آ جاتے ہیں، دوریاں آ جاتی ہیں اور وہ دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. معاشرتی پہلو کی ترجمانی شاعر کر رہا ہے. معاشرتی طور پر جو مسائل درپیش ہیں ان لوگوں کو وہاں پر ہم لوگوں کو سب لوگوں کو وہاں پر ماں باپ کی محبت یہ بہت زیادہ مرتبہ مقام اور اہمیت رکھتی ہے. شاعر کہتا ہے جب گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اب یہاں گھر ٹوٹنے سے مراد دو ہیں. ایک مراد یہ ہے بیٹا کہ جب گھونسلے کے اندر بڑے پرندے بڑے ہوتے ہیں اڑنے کی عادت اپناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں تو وہ اڑ کر ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی دوسری سے تیسری حتیٰ کہ وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں اور گھونسلے کو چھوڑ دیتے ہیں. دوسری بات خدا نہ خواستہ ہوا چلے، ہوا کے تھپیڑے ہوں، ہوا کا جبر ہو، زور اور قوت ہو تو جب وہ گھونسلہ ٹوٹ جاتا ہے گر جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی بچے اڑ کے
یا رینگ کے دوسری جگہوں پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا اگر اس گھونسلے میں کوئی سانپ یا کوئی اور موذی جانور آ جائے پرندوں کے بچوں کو کھانے کے لیے، تو جو وہ ایک بے چینی کا ماحول ہوتا ہے ان پرندوں کے ماں باپ کا، وہ بھی دیدنی ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہاں شاعر پرندوں کی مثال سے اس بات کو معاشرتی تلخ پہلو کے ساتھ مربوط کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے، تاکہ اپنی بات کو آپ لوگوں تک پہنچائے، تاکہ آپ اس بات کی حقیقت کو سمجھ جائیں۔ یہاں شاعر کہتا ہے جس گھر میں ماں باپ کی آغوش میں اولاد پلتی ہے، کہیں سے وہاں کی محبت اور باپ کی شفقت ان کو محبت نچھاور کرتی ہے، وہاں پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ میں ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، ماں فوت ہو جائے باپ رہ جائے، یا باپ فوت ہو جائے ماں رہ جائے، تو دونوں صورتوں میں ایک بڑا تکلیف کا ماحول ہوتا ہے، ایک بڑی مشقت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب دوسری صورت میں شادیاں ہو جائیں بچوں کی، شادیاں ہو جائیں بچوں کی یا بچیوں کی، تو ایسی صورت میں، ایسی وجہ میں انہیں وہ مقام اور مرکز چھوڑنا پڑ جاتا ہے جو بعض صورتوں میں تو فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جدائی ہے ہی بری چیز، اور جو تکلیف بہن بھائیوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے، جو تکلیف بہن بھائیوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ ایک انتہائی تکلیف دہ پہلو ہوتا ہے۔ تو جب شادیاں ہو جاتی ہیں، بہن بھائی جب رشتہ ازدواج میں جڑ جاتے ہیں اور اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں جس گھر میں انہوں نے ماں باپ کے ساتھ ہنس کے، ضد لگا کے، شور شرابہ کر کے، لاڈ لڑا کے، رنگ برنگے کپڑے زیب تن کر کے جب وہ اس گھر میں پھرا کرتے تھے، ایک بہن بھائی دوسرے بہن بھائی کی رکھی چیز کو محض اس حق پہ کھا جایا کرتا تھا کہ اس پر میرا حق ہے، یہ میرے ابو، یہ میری والدہ نہیں ہے، وہ زمانے معصومیت ہوتا ہے۔ پھر جب وہی بہن بھائی جو ایک گھر میں ایک کمرے میں اور ایک چرپائی پر سویا کرتے، وہی پھر دوسرے کے لیے پردیسی بن جاتے، اجنبی ہو جاتے ہیں، مہینوں وقت نہیں ملتا، سالوں وقت نہیں ملتا کہ آپس میں بات چیت کریں، تو یہ پنچھی گھونسلے سے اڑ جاتے ہیں اور بہن بھائیوں کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ اب یہ ایک فرق ایک صورت میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے، بہت ہی مناسب اور بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے،
اور ایک صورت میں انتہائی کربناک اور انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اب یہ ضرور سمجھنی ہے جو شعر کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، جو اس کا مغز ہے، شعر کا جو مغز ہے وہ سمائے۔ اگر بہن بھائی خوشی خوشی ایک دوسرے کا درد رکھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں رہنے کے باوجود اپنے بہن بھائیوں کی فکر رکھتے ہیں، ان کی خبر رکھتے ہیں، ان کا احساس رکھتے ہیں، تو پھر یہ رشتہ، یہ محبت بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ کسی کے لہجے میں ماں بولتی ہے اور کسی کے لہجے میں باپ کی سخت طبیعت والا لہجہ نظر آتا ہے۔ اور پھر جب یہ بہن بھائی محبت کے اعتبار سے جب آپس میں رابطے ہیں تو کسی مقام پر، کسی مرکز میں اور کسی موقع پر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو سارے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تو کسی کے منہ پر ماں نظر آتی ہے تو کسی کے منہ پر باپ نظر آتا ہے۔ ایسے محترم، تو کہیں ماں کی ادائیں نظر آتی ہیں تو کہیں باپ کی ادائیں نظر آتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بہن بھائیوں کو آپس میں راضی رہنا چاہیے، آپس میں راضی رہنا چاہیے۔ اور یہ راضی کیسے رہیں گے، یہ موضوع ہے۔ انہیں راضی کیسے رہنا چاہیے؟ انہیں راضی ایسے رہنا چاہیے کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ساتھ یکساں برابر پیار کریں۔ دوسرا، بچوں کو شروع دن سے ہی حق کے بارے میں بتائیں، حق کس چیز کا نام ہے، جو تمہارا حق ہے وہ تمہارا ہی ہے، اور دوسرے کو بتاؤ یہ تمہارا نہیں ہے، تم نہیں لے سکتے، بھلے کھانے پینے میں ہو، پہننے اوڑھنے میں ہو، زندگی کے دیگر معاملات میں ہو۔ ایسی صورت، اور بچوں کو آپس میں ایک دوسرے کا احترام سکھائیں۔ یہ بڑے بھائی کا احترام ہے، یہ چھوٹے کا احترام ہے۔ بڑے بھائی جان کو، بڑے بھائی کو ادب سے بلانا ہے، ان پر ایک ماحول کریٹ کرنا ہے۔ میرے بڑے پیارے جاننے والے ہیں، اتفاق ہوا ان کے گھر جانے کا، مجھے ان کے گھر کا ماحول بہت اچھا لگا، بہت پیارا لگا۔ بھائی بہنوں کو باجی یا آپ ہی کہہ رہے ہیں، اور جو بڑی بہنیں یا بڑے بھائی ہیں وہ چھوٹوں پر شفقت کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ نام ہے ان کا، میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے، سچی بات تھا، کوٹھا کلام ہے۔ تو وہ انہوں نے دیکھا جی اتنا پیار اور اتنی محبت، میں نے کہا مرتضیٰ بھائی آپ نے کافی زمانے پہلے کی بات تھا، میرے آنگن میں بھی بچے بہت اچھے، میں نے بھی تربیت کی الحمدللہ، محترم یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا۔ وہ بچے بڑوں کو بڑے احترام سے بلا رہے ہیں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا تو بات بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جو میری چھوٹی بیٹی ہے میں نے ہمیشہ اس کے سامنے بڑی بیٹی کو اس کے سامنے باجی کہہ کر بلایا، تو میرے ایک دوست آئے کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو، آپ اس کو باجی بول رہے ہو، یہ تو آپ کی بیٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی چھوٹی بیٹی کو تربیت دے رہا ہوں کہ اگر باپ اس کو باجی کہہ رہا ہے تو میری بیٹی سدا اسے باجی ہی کہے گی۔ بڑا اچھا لگا، مجھے بڑا اچھا لگا، باجی یہ کام کرتی تھی، باجی یہ باپ بیٹی سے کہہ رہا ہے، اور چھوٹی بیٹی بھی پیچھے سے باجی ہی کہہ رہی ہے۔ اور دوسرا شفقت، شفقت یہ ہے کہ میں بڑے بھائی کو بولتا ہوں، اس کے بڑے بھائی کو بولتا ہوں کہ جب تم دیکھو تمہارے بہن بھائی تمہارے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی اور چیز کھا رہے ہیں
تو ان کے پاس جا کر بیٹھو، جتنی دیر وہ کھاتے ہیں تم ان کے کندھے کو تھپ تھپاتے رہو، ان کے کندھے کو تھپ تھپاتے رہو۔ میں نے کہا یار میں نے تو یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ چھوٹی بیٹی تیری کھا رہی ہے اور جو اس کا بھائی ہے وہ اس کے کندھوں کو تھپ تھپا رہا ہے۔ کہا ہم نے بچوں کو یہ عادت ڈالی ہوئی، اس سے کیا ہوتا ہے، اس طرح وہ بچہ جو بچی کے ساتھ پیار سے پیش آ رہا ہے اس کے کندھے تھپ تھپا رہا ہے، یہ شفقت کی ایک شکل ہے۔ انہوں نے کہا پروفیسر صاحب جب بندہ دکھ میں ہو یا انتہائی خوشی میں ہو تو یہ تھپ تھپانا بڑے معنی رکھتا ہے، یہ پیٹھ تھپ تھپانا بڑے معنی رکھتا ہے۔ مجھے بڑی بات پسند آئی۔ تو کرنا یہ چاہیے والدین کو کہ بچوں میں انس پیدا کریں، محبت پیدا کریں، الفت پیدا کریں، پھر کیا ہوگا، ایک بہت مثبت معاشرہ پروان چڑھے۔ آج دیکھیں آپ سے کون سی بات چھوڑ رہی ہے، آج دیکھیں حالات واقعات کس قدر گراوٹ کا شکار ہے، کس قدر ہمارا معاشرہ ایک تلخ حقیقت سے گزر رہا ہے لیکن کچھ کر نہیں پا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد کی تربیت نہیں، اولاد کے ساتھ شفقت نہیں۔ تو شاید کہتا ہے ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کی اب محترم اگلا شعر سماعت فرمائیں۔ سن دے سن دے سن دے سن دے وچ ملا دی بولی تسی رتی عمل نہ کیتا جگ دا مرشد لابا سانو رج خوب جام پیالہ پیتا۔ سن دے وچ ملا دی بولی، مولویوں کی بولی، مولویوں کی باتیں سنتے سنتے تو رتی عمل نہ کیتا۔ رتی ایک پیمانے کی قسم ہے، بہت چھوٹی ہوتی ہے، یعنی تم نے رتی برابر بھی عمل نہ کیا ملاؤں کی مولویوں کی بات سن سن کر، اور اپنا تو یہ عالم ہے ججدہ مرشد لبا سانو، جب سے مرشد ہمیں ملا ہے رج خوب جام پیالہ پیتا۔ اس کے بعد تقلین صاحب ہم نے جی بھر کے جام پیا ہے محبت کا، ہم نے جی بھر کے مستیوں کے پیالے پیے، ہم نے جی بھر کے معرفت کی، حقیقت کی، طریقت کی، شریعت کے پیالے پیے۔ اب دیکھنے میں کیا لگتا ہے، سنتے سنتے ملاؤں کی زبان سے تم نے ذرا بھی عمل نہ کیا، ذرا بھی ان کی بات کو نہ سنا، اور ہمیں دیکھ لو جب سے ہمیں مرشد اللہ نے عطا کیے، اللہ نے دیے، اللہ نے نوازا، اس کے بعد ہم نے حقیقت کی جو راز کی جو حقیقت ہے وہ جام پیالہ بھرپور طریقے سے پیا ہے۔ یہاں پر معاشرتی طور پر شاعر ملا حضرات کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا بلکہ ایک تلخ حقیقت بتا رہا ہے۔ ملا ملا رب رب کرتے بڑھڑے ہوگے، ملا پنڈت سارے رب دا کھوج کھرا نہ ربا، شدے سجدے کر کر ہارے، جلدہ مرشد ملیا باہو اسا کیتے خوب نظارے۔ بندہ مذہب کے ساتھ پہلی شکل میں
ملاؤں سے مذہبی مولویوں سے جڑ کر مذہب کا حصہ بنا اور یہ تقریر بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں یہاں سے کرتے ہیں۔ ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں۔ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کسی کو بھی بتاتے نہیں۔ اور نقصان کیا ہوا ہے؟ نقصان یہ ہوا ہے کہ جو ایک سسٹم، ایک نظام چلتا ہے مخلوق کا خالق تک، مخلوق کا خالق تک جو ایک نظام چلتا ہے، اس کو یہ انٹرپشن دیتے ہیں، انٹرپٹ کر دیتے ہیں، اسے روک دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، ٹوک دیتے ہیں۔ اور جو ایک رشتہ بندے کا اپنے مالک کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں صدق نہیں رہتا، اس میں کاملیت نہیں رہتی، اس میں دغابازی آ جاتی ہے۔ جیسے بھئی کوئی کام نہیں ہو رہا تو دھڑا دھڑ جناب اس میں آپ نیکی زور طبیعت نہ چاہے تب بھی آپ زور دے دے کر نیکی کر رہے ہیں، مطلب وظیفے پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ نہ وظیفے برے ہیں نہ نوافل برے ہیں، لیکن اگر ان کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہوگا، کیونکہ جب دروازوں پہ دستک ہوتی ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں رحمت کی۔ یہ وظائف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ رحمت کا دروازہ کھلوایا جا سکے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ لوگوں تم نے ملاؤں میں کتنی باتیں سنی ہیں اور تم نے ذرا بھی عمل نہ کیا، اور ہم جو اپنے مرشد سے مشروط ہو کر طریقت، حقیقت، شریعت، طریقت، شریعت اور حقیقت سے ہو کر ہم اپنے مالک تک پہنچے، تو ہمیں وہ سب اللہ نے وہ تمام کامیابیاں دے دی جس کا سارے لوگ خواہش کرتے ہیں، جس کی سارے لوگ خواہش کرتے ہیں۔ قرآن ان کے سینوں میں ہے، لیکن ان کے کیے ہوئے کرتوت اگر آپ دیکھیں، یہ جو علماء سو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، علماء حق تو ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم ان کے کفش بردار ہیں، ہم ان کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، لیکن علماء حق کی، علماء سو کی نہیں۔ غالباً 2 دن پہلے بھی ایک بات ہوئی ہے، فقیر نے ایک بات سیکھی ہوتی ہے، ایک بات پر اس کا ایمان یقین ہوتا ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے یہ بات آپ کو بتائی ہے، پھر محبت کے لیے پھر بتا دیتا ہوں کہ حقیقت میں بات کیا ہے۔ اس مثال کو پہلے آپ سنیں پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ جو مائیں بیٹیوں کو سکھائے بغیر، ادب بتائے بغیر ان کی شادیاں کر دیتی ہیں اور یہ نہیں بتاتی کہ میاں کا ادب و احترام کیا ہے، یا وہ مائیں جو بیٹوں کو بیاہ دیتی ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ بیوی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو یہ گھر بستے نہیں۔ ایک بوڑھی اماں تھی، 70 سال اس کی عمر تھی، شادی کو 50 سال گزر گئے تھے، بڑے بچے پالے اس نے، ماشاءاللہ 5 بچے تھے، ایک چھوٹی بیٹی آخری رہ گئی تھی، تو اس کی شادی جب اس نے کی، اس نے کہا بیبے مجھے بتا کہ تو نے 50 سال میرے ابا جان کے ساتھ گزارے، تو راز تو بتا دے گھر بستا کیسے ہے۔
گھر آباد کیسے ہوتا ہے؟ مجھے کوئی نصیحت کرو، مجھے کوئی مت لگاؤ کہ بیبے تمہاری مثالیں پورا گاؤں دیتا ہے، تو مجھے بھی آباد ہونے کا وصف سکھا دے۔ تو ماں نے کہا میں اور تو کچھ اتنا جانتی نہیں ہوں، اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن ایک بات ضرور جانتی ہوں کہ بیٹا پوری دنیا روٹتی ہے روٹ جائے، ساری دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، بس اپنے خصم کی بات نہ ٹالے، اپنے خصم کو نہ چھوڑی۔ بیٹی نے کہا بیبے میں صحیح بات سمجھی نہیں۔ اس نے کہا تجھے لوگ طرح طرح کے لالچیں دیں گے، طرح طرح کے بتائیں گے باتیں، لیکن ساری دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، تیرا خصم تجھ سے نہ روٹے، تیرا مالک تیرا خدا تجھ سے نہ روٹے۔ میاں کو مجازی خدا کہتے ہیں۔ وقت نہیں میں مجازت میں اور حقیقت کی طرف چلوں۔ تو کیا اب مجھے بتاؤ، اتنا پڑھانے لکھانے کے بعد، اتنی تعلیم دلوانے کے بعد، جو ماں اپنی بیٹی کو میاں کا ادب، اس کے شوہر کا ادب نہ سکھا سکی، تو اس کا اتنا پڑھا لکھا کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن وہ جو ماں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہی ہے، دیکھو تعلیم میں اور تربیت میں فرق ہوتا ہے، تعلیم میں اور تربیت میں فرق ہوتا ہے۔ تعلیم وہ جو کتابوں سے پڑھی جاتی ہے، اور تربیت وہ جو ادب سکھایا جاتا ہے، جو طریقہ اور سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے زندگی ساری ملاؤں کو دیکھا، مجھے ملاؤں نے وہ حقیقت نہ بتائی جو میرے مرشد پاک نے مجھے بتا دی۔ دریا رحمت وڑیا ہوں، رحمت کے دریا میں مجھے میرے مرشد نے گھسا دیا، مجھے وہ وصف، وہ طریقہ، وہ سلیقہ، وہ انداز میرے مرشد پاک نے بتا دیا۔ اب میں وہ راز سمجھ گیا، آخر وہ مطلب پا لیا مرشد نے جو ہم سے کہا، آخر وہ مطلب پا لیا مرشد نے جو ہم سے کہا، ایک نام اس کا یاد رکھ۔ مطلب کہ بندے کی کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنے مولا تک، اپنے رب تک پہنچ جائے، اسے پہنچ نصیب ہو جائے اپنے محبوب کی بارگاہ تک۔ ملاؤں کو تو جھگڑے ختم نہیں ہوتا، سنی وہابی کا جھگڑا نہیں ختم ہوتا ہے، تو طریقت سکھاتی ہے۔ حقیقت جو نا، حقیقت جو سچ بات ہے وہ یہی ہے کہ کامیابی اسی کو نصیب ہوتی ہے جو حقیقی مرشد کامل کا دامن پکڑ لیتا ہے۔ کیونکہ ادھر شریعت، طریقت اور حقیقت یہ مذہب اسلام کی یونٹس، اجزاء ترکیبی، طریقت، شریعت، یا بے شک شریعت اور طریقت کا، اور پھر تیسری چیز ہے حقیقت۔ آئیں ذرا سمجھیں شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ ہمارا تعلق الحمدللہ مذہب اسلام کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے شریعت، اس کو اپنے اوپر لازم و ملزوم کرنا۔ شریعت کے اندر جو حقائق ہیں، شریعت کے اندر جو چیزیں آپ کو مومن مسلمان دکھاتی ہیں، مردوں کے لیے داڑھی اشد ضروری ہے، یہ شریعت ہے۔ عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور جب بندہ شریعت پر عمل کرتا ہے، اس کا لباس، اس کا چال چلن، اس کا انداز فیصلہ، بھلے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، اس پر عمل کرنا یہ شریعت ہے۔ اور اس چیز کو پیش کرنے کے لیے
امپلیمنٹیشن دینے کے لیے، نافذ وجود کرنے کے لیے، فائنلٹی تک لے کے جانے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جائے اسے طریقت کہتے ہیں. طریقے سے طریقت نکلا ہے. اور پھر حقیقت. حقیقت سائیں یہ وہ سرزمین ہے جس میں آپ اپنے خواب مکمل دیکھ سکتے. آپ کی کی ہوئی محنت، اس کا پھل آپ کو، اس کا کمپنسیشن آپ کو ملنا شروع ہو جائے. یہ ہے حقیقت. اور آسان کر دیتے ہیں. آپ نے وضو بنایا، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. آپ کا جو ظاہر ہے وہ مومن کی طرح دکھنا چاہیے. ظاہر آپ کا ایمان والوں کی طرح ہونا چاہیے. میں نہیں مانتا جی، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں. ہو مرد اور توفیق ہو داڑھی کی اور داڑھی نہ رکھے، میں نہیں مانتا. جو مرضی کہتے ہیں میں نہیں مانتا. کسی کو بول دو داڑھی رکھو، کہتے ہیں جب اللہ توفیق دے گا تو رکھ لیں گے. او اللہ کے بندو، اللہ نے تیرے چہرے پہ داڑھی اگا دی، اس نے توفیق ہی تو دی ہے نا. جب اللہ توفیق دے گا تب رکھے. میں نہیں مانتا یہ کٹے پٹے، یہ چٹ پٹ مولویوں کو یا چٹ پٹ لوگوں کو جو مرضی کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ داڑھی جو اندر ہوتی ہے. نہیں، میں نہیں مانتا. بھلے جو مرضی، میں نہیں مانتا. داڑھی اندر ہوتی، داڑھی اندر ہوتی ہے. نہیں، داڑھی اگر اندر ہوتی ہے تو تم تو بات کر رہے ہو سیدھی سیدھی طریقت کی، لیکن ظاہری شریعت کا ہونا ضروری اشد ضروری ہے. میں مثال دیتا ہوں. وضو بنایا، ریش مبارک ہے، عورت نے پردہ کیا ہوا ہے، بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو دیکھنے میں مسلمان مومن نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے جی؟ شریعت. اور نماز کے اندر جو کیفیات اختیار کرے گا یہ ہے طریقت. اور نماز کے بعد وہ جو سکون اور اطمینان محسوس کرے گا یہ ہے حقیقت. آسان ہے، یہ ہے حقیقت. تو یہاں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ ملاؤں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن آپ کسی ایسی گاڑی میں بیٹھ جائیں کہ آپ ارادہ لے کر نکلے ہیں کہ آپ نے لاہور جانا ہے، تو آپ ایک ایسی گاڑی میں بیٹھ گئی ہیں جو گھوم پھر کے پھر پنڈی پیر ادھائی اترتی ہے، یا پشاور چلی جاتی ہے، یا کراچی چلی جاتی ہے. آپ کا مقصد لاہور جانا تھا، تو مجھے بتائیں جو آپ نے ٹائم ضائع کیا اس گاڑی میں وہ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتا. تو اسی لیے نہ تو میں مولوی حضرات کو، علماء کرام کو غلط کہہ رہا ہوں. میں وضاحت دے چکا ہوں کہ علماء حق کو میں بھی مانتا ہوں، میرے آباء و اجداد بھی مانتے ہیں، اور سب صاحب نظر مانتے ہیں. اور علماء سو، خواہ وہ کسی گلی کی مسجد کی رونق بنے ہوں، یا کسی مدرسے کی رونق بنے ہوں، یا کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو زبردستی گھسیڑ رہے ہوں اس چیز میں نہیں مانتا. علماء حق ہمارے سروں کا تاج ہے. اور دوسرا، آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہوا ہے نماز نہیں پڑھنی، ننگے تڑنگے بنے بیٹھ رہے ہیں، ننگے تڑنگے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. تو جو نماز نہ پڑھے وہ فقیر ملنگ درویش نہیں ہے. میں نہیں مانتا جی ایسے باباؤں کو جن کو نہ لباس کی فکر ہے، نہ سطر کی حفاظت کی فکر ہے، جو حقیقت سے دور ہے. میں نہیں مانتا، میں تسلیم نہیں کرتا. سیدھی سی بات ہے. دوسروں کو میں ذمہ دار نہیں ہوں، کریں یا نہ کریں. لیکن یہاں بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، اب سطر کے بارے میں چلے جائیں تو بڑی لمبی گفتگو ہے، تو میں اس میں بھی بولوں گا انشاءاللہ وہ حقائق کیا ہے. تو یہاں سے
جب مرشد مل جاتا ہے تو بندے کی ساری مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. میں اس کی ایک مثال دے کر اگلے شعر کی طرف جاتا ہوں. اگر آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، ایمانداری سے بتائیں، اگر آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے تو یہاں سے ٹیکسی بھی جاتی ہے، ٹویوٹا ہائی ایس بھی جاتی ہے. تو آپ کے ذہن میں خیال ہوگا کہ میں ہائی ایس میں بیٹھوں گا تو دیر لگ جائے گی، جگہ جگہ رکتی ہے، سواریاں اٹھاتی ہے، اترنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے. تو پھر آپ ٹیکسی کا انتخاب کریں گے تاکہ آپ سکون سے پہنچ جائیں. تو اس مثال کو سمجھ لیں کہ اگر آپ نے رب کی معروض و اوقاف کو سمجھنا ہے، رب کے حقائق کو سمجھنا ہے، تو کسی کامل مرشد کا انتخاب کریں جو آپ کو جھٹ پٹ وہاں پہنچا دے، جھٹ پٹ پہنچا دے. پیار انوکھا، پیار انوکھا، وہ سب نمائے جے آوے ٹکل بناون، کوئی کسے تو کچھ نہ کھسے، تن بن حکم کچھ چاون. پیار رکھا وسب نمائے. اے میری ماں، یہ پیار بڑی عجیب چیز ہے. جی آوے اٹکل بناون، اگر یہ طریقہ آ جائے نبھانے کا، توڑ لگانے کا، کوئی کسی تو کچھ نہیں کھستا، کوئی کسی تو کچھ نہ کھسے، کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا، نہ بن حکم کچھ چاون، اور نہ بغیر حکم کے وہ لے سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے. پیار ایک عجیب سا الگ سا مشغلہ ہے میری ماں. اگر یہ طریقہ آ جائے اپنانے کا، نہ تو کوئی اس میں کسی سے کوئی چھین سکتا ہے اور نہ کوئی اپنے زور سے اس چیز کو لے سکتا ہے. اب یہاں شاعر نے ماں کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ماں کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ تو معرفت کی باتیں ہیں، طریقت کے راستے ہیں، حقیقت کی نشاندہیاں ہیں. اب ماں جو ہے نا، کائنات کے اندر ہر شخص کے لیے ایک بڑا پیارا اور معتبر رشتہ ہوتا ہے. جب بھی بچے کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو پہلے اپنی ماں کو بتاتا ہے، یا باپ کو بتاتا ہے، کیونکہ اسے ماں کو بتا کے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، بڑی لذت محسوس ہوتی ہے. اپنا ماحول دیکھ لیجیے آپ، یہ آپ کے جو شاہجہان صاحب ہیں یا فاطمہ بی بی ہیں، یہ دیکھیں کس محبت سے بتاتی ہیں. انہیں یہ امید نہیں ہوتی کہ ماں بولے گی ویری گڈ، چلے ماں بولتی ہیں، لیکن ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میں بتاؤں، اپنی والدہ کو بتاؤں کہ آج مجھے اسکول سے اتنے نمبر ملے ہیں، آج میرا فلاں ٹیسٹ ہوا ہے. وہ خوشی محسوس کرتے ہیں بچے ماں کو یا والدین کو یہ باتیں بتا کر. تو یہاں جو عاشق ہے نا، جو شاعر ہے نا، وہ اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں میری بیبے، اے میری ماں، یہ جو پیار کرنے کی عادت ہے نا، یہ بڑی عجیب ہے. تو کہتی ہے نا بیٹا میرے پاس نہیں بیٹھتے، ہر وقت وظائف پڑھتے رہتے، میں ماں ہوں، میرا دل چاہتا ہے تم بھی میرے پاس بیٹھو. تو ماں، یہ بڑی عجیب سی محبت ہے میری ماں، یہ بڑا عجیب سا پیار ہے. اگر طریقہ آ جائے، اگر طریقہ آ جائے میری ماں، یہ بہت پیاری بات ہے میری بیبے. میری والدہ ماجدہ خوشی محسوس کر رہا ہے شاید اپنی والدہ کو بتا کے
کہ میری ماں اگر یہ عادت بندے کو طریقہ اٹکل کہتے ہیں، طریقہ پوٹواری زبان لفظ ہے اٹکل، پوٹواری زبان لفظ ہے طریقہ، میتھڈ. اے میری اماں اگر یہ طریقہ بندے کو آ جائے نا پیار کرنے کا تو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے میری اماں، کوئی کسی سے چھین بھی نہیں سکتا اور نہ کوئی اپنی مرضی سے چیز اٹھا سکتا ہے. اب یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے کہ اگر اماں میری بیبی مجھے بتا رہا، اپنی والدہ کو بتا رہا ہے شاید کہ اماں کو کسی کو محبت کرنے کا طریقہ آ جائے نا تو جو محبت دیتے ہیں وہ حفاظت بھی کرتے ہیں. جو محبت کرتے ہیں میری ماں وہ حفاظت بھی کرتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ پھر وہ حفاظت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اور کسی کو کوئی چیز چھیننے بھی نہیں دیتے. اور یہ مقام بھی ہے میری ماں، اے میری بیبے یہ وقت بھی ہے جب تک اس کا حکم نہ ہو تو کوئی بندہ لے بھی نہیں سکتا، کوئی بندہ لے بھی نہیں سکتا، کوئی بندہ لے بھی نہیں سکتا. اگر وہ دیتا ہے تو حفاظت بھی خود کرتا ہے اور اگر وہ حکم نہ دے تو کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا، لے بھی نہیں سکتا. اب کیسے؟ دیکھیں یاد رکھیں میری بات، یہ باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہر بات سننے کے لیے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو عام باتیں سنتے ہیں، ایک لوگ وہ جو خاص باتیں سنتے ہیں، اور ایک لوگ وہ جو بہت خاص باتیں سنتے ہیں. تو سنتے رہیں عمل نہ کریں تو فائدہ کوئی نہیں. محترم میں آپ سے بولتا ہوں، منہ سے بولے چینی، بولے اب بولے شکر، بولنا بولا نا، دیکھا آپ نے بولنے سے منہ میٹھا نہیں ہوگا جب تک ڈالیں گے نہیں منہ میٹھا ہی نہیں. بات سمجھے میں جو اشارہ آپ کو دے رہا ہوں، منہ سے شکر بولنے سے یا چینی بولنے سے منہ میٹھا نہیں ہوگا جب تک منہ میں ڈال نہ لیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو شاعر کہہ رہا ہے، اس بات کو سمجھا رہا ہے، کہتا ہے دیکھو کہ ویسے تم فکر کرتے رہو، فکر کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا جب تک تم فکر میں خود اترو گے. جب کہتے ہیں سمندر 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 تو ہمارے ذہن میں ایک بہت وسیع اور ریز پانی کا مجموعہ ہے. تو اب سمندر سمندر کہنے سے سمندر میں تو نہیں ڈوبیں گے، یہ تو زبان سے کہہ رہے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے شکر بولا، شکر بولنے سے منہ تو میٹھا نہیں ہوا جب تک آپ چکھ نہ لیں، اسے کھا نہ لیں. بولے مٹھائی، اب جب مٹھائی آپ لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک مٹھاس کا شعور پیدا ہوتا ہے. مٹھاس پیدا نہیں ہوتی، شعور پیدا ہوتا ہے کہ مٹھائی ایسی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے. لیکن مٹھائی شکر کھٹاس بولنے سے نہ تو منہ میٹھا ہوگا نہ منہ کھٹا ہوگا. تو جو لوگ صرف باتوں میں فقیری کرتے ہیں، بات سمجھے میں کچھ کہہ رہا ہوں، جیسے باتوں میں واز کرتے ہیں عمل نہیں کرتے، تو ان کو یہ وصف نہیں ملتا جب تک وہ اس میں اتر نہ جائے. اور حکم تو میرے مالک کا. اب شاعر اپنے مرشد خانے کی تعریف کر رہا ہے. کھڑی شریف تھی لذت وکری، کھڑی شریف، کھڑی شریف دل لذت وکری، وکھرے عاشق سارے، مڑ مڑ آون مراداں پاون، خوش نحال پھرن سارے.
شاعر اپنے مرشد خانے کی تعریف کر رہا ہے کھڑی شریف. یہ دربار ہے میر پور کشمیر میں. شہنشاہ ولایت پیرا شاہ دمنی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی سیف الملوک آپ پڑھتے ہیں جو ہر محفل کی زینت ہے. تو شاعر بھی اسی سلسلے سے جڑا ہوا ہے. تو شاعر اپنے پیر خانے کی تعریف کر رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ کھڑی شریف کی جو لذت ہے لذت ہو جائے گا. میں طرز میں بتا چکا ہوں. لذت اس کی ابتدائی شکل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ذائقہ ایک اور چیز ہے. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے تو میں صرف لذت کی تعریف کر رہا ہوں. ایک مزیدار چیز ہے اس کی انوکھی لذت ہے. اور اس کے جو چاہنے والے جو اس کے عاشق ہیں وہ بھی عجب الگ طبیعت کی. وہ بھی تو شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ شان ہی نرالی ہے میرے مرشد خانے کی اور جو اس کے عاشق ہیں ان کے انداز بھی نرالے ہیں. ان کے انداز بھی نرالے ہیں. ان کی محبت بھی نرالی ہے. ان کی مودت بھی نرالی ہے. اور سارے عاشق ہی نرالے ہیں محبت والے ہیں. مڑ مڑ کے جاتے ہیں دربار پہ. مرادیں پاتے ہیں. مرادیں پاتے ہیں اور خوش حال پھر سارے اور خوش باش سارے پھرتے ہیں. سب خوش باش حشاش پھرتے ہیں اور اپنی محبت میں اپنے پیار میں اپنے لطف میں اپنے ذائقے میں کوئی ناچ رہا ہے رقص کر رہا ہے. لفظ ناچنا معذرت نہیں بولتا میں. رقص کوئی رقص کر رہے ہیں. کوئی نظر نیاز کے طور پر نیاز بانٹ رہے ہیں. کچھ کھلا رہے ہیں. کچھ کھا رہے ہیں. کچھ گردن جھکائے مجاہدہ کر رہے ہیں. کچھ رو کر دعائیں کر رہے ہیں. غرض کے ہر کوئی اپنے اپنے رنگ میں اپنی اپنی محبت اور اپنی اپنی مستی میں قربان ہے فرفتہ ہے. وہ سب کچھ پا رہا ہے جو اس کا من چاہ رہا ہے. رات کالی دل کالا یارا کالے کرتوت نے سارے بن پھریو تو فقر حقیقی ہوئی لعنت تیرے چارے. ایک دم سے شعر سننے سے سمجھ نہیں آتا تبھی تشریح کی تھی. معرفت کی زبان ہے. رات کالی کالی رات دل کالا دل بھی کالا کالے کرتوت میں سارے تیری ساری حرکتیں ہی کالی ہیں. کالے کام ہے تیرے کالے کام ہے تیرے. بڑھ پھرے تو فقر کی تو بڑا اپنے آپ کو فقیر بنا کے پھرتا ہے. کچھ میں بہت بڑا فقیر ہوں. چولا پہنتا ہے ٹوپی پہنتا ہے دستار باندھتا ہے فریب دیتا ہے. کہتا میں بہت بڑا فقیر ملنگ درویش ہوں. لعنت تیرے چارے تجھ پہ لعنت پڑی ہوئی ہے. تجھ پہ
لعنت پڑی ہوئی ہے. یاد رکھیں شاعر جب بھی شاعری کرتا ہے خود سے بات شروع کرتا ہے. شاعر خود سے بات شروع کرتا ہے. جیسے میرے مرشد کامل نے فرمایا نا کہ اے محمد، اپنے آپ سے مخاطب ہے، کہتے اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور ہے، اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور ہے، جس دا دنیا کلمہ پڑھتی او محمد ہو رے. تو شاعر جو ہے نا، شاعر وہ پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک لمحے میں ایک شعر میں وہ 3 کام کر رہے ہیں، 4 کام کر رہے ہوتے ہیں. پہلا وہ اپنے نفس کو صدا دے رہے ہوتے ہیں، خود لوگوں کے سامنے اپنے نفس کو رسوا کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا شریعت، طریقت اور حقیقت کے مناظر پر ہوتے ہیں. تیسرا سننے والوں کو نصیحت کرتے ہیں. اور چوتھا آنے والے زمانوں میں اس بات کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، اس کا یہ لب لباب ہے اور اسے ایسے اختیار کرنا چاہیے. اب شاعر کہتا ہے کہ رات کالی ہے، رات کالی ہے، دل کالا ہے، کرتوت کالے، یعنی بندہ کالا ہے. رات کالی میں، کالی رات میں کالے دل والا، کالے کاموں والا، کالے کرتوت کرتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے. رات کی سیاہی میں وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے سارے کرتوت ہی کالے ہیں، اس کے سارے کام ہی کالے ہیں. اور وہ جو پھرتا ہے بڑھ فکر کی اور اپنے آپ کو بڑا دن کی روشنی میں بڑا بڑا فقیر بناتا ہے، جی میں بہت بڑا کامل فقیر ہوں. تو بندے تجھ پہ لعنت آ گئی کہ تیرے ہاتھ میں ایسا چراغ تو اٹھائے پھر رہے کہ لوگ اس سے روشنی لے رہے ہیں اور تجھے یہ روشنی نصیب نہیں ہو رہی، تجھے یہ حقیقت سمجھ نہیں آ رہی. تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ کالے دلوں کے ساتھ کالے کاموں کے ساتھ، کالے دلوں کے ساتھ اور کالے کاموں کے ساتھ رات کالی میں تو رب کا غضب تلاش کر رہا ہے. اور یہی رات حقیقت سمجھنے والوں کے لیے رحمت ہے. اسی کالی رات میں لوگ رب کا، اللہ کے محبوب بنتے ہیں، رب کا فضل تلاش کرتے ہیں. اور اس کالی رات میں تو گناہ تلاش کرتا ہے، تو گناہوں کا رسیہ ہے، تو گناہوں کا پسند کرنے والا رسیہ خواہش مند ہے. لیکن یہی کالی رات رحمت بھی عطا کرتی ہے. اب یہ تجھ پر منحصر ہے کہ تو اس کالی رات میں اپنے رب کی رحمت، قرب، مودت، عقیدت، چاشنی ایمان حاصل کر، یا تو کسی غلط گندے کام میں، ایسے مفلوج کام میں، مفلوج کام اس لیے کہ ایسا کام جس میں نقصان کے سوا کچھ نہ ہو، ایسی مفلوجیت کی زندگی سے بہتر ہے کہ تو لوگوں کو دھوکے دینا چھوڑ دے. کہ تیرے لیے فائدہ مند ہو کہ اگر تو حقیقت پر نہیں چلتا تو چھوڑ دے یہ ساری بات، خود کو نقصان نہ پہنچا، خود کو فریب نہ ڈال. اور انہیں نام نہاد فصلی ملنگوں نے شریعت، طریقت اور حقیقت کی شکل کو بگاڑنے کی ناکام کوشش کی. تو اے شخص یہ بات یاد رکھ، کالے کرتوت نہ کر، کالے کام نہ کر، دل اپنا اجلا کر. کالے دل کے ساتھ رب کو کبھی پسند نہیں آئے گا. اسے پانے کے لیے، اس کے قرب پانے کے لیے تیرے دل کا صاف ہونا ضروری ہے. دل، یہ جو آپ کے بائیں جانب مرد ہو یا عورت ہو، یہ جو پیوست ہے نا جسم کے اندر، یہ دل ہے، یہ دل ہے، لیکن یہ دل کی ظاہری شکل نہیں ہے. دل کی ظاہری شکل نہیں ہے.
اب جیسے مرضی کاغذ پہ بنا لو دل ہے جی، یہ دل، اس دل میں پائی جانے والی کیفیت کو دل کہتے ہیں۔ اگر دل کاٹو اندر سے کچھ کالا اور سرخ خون برآمد ہوگا، یہ دل نہیں ہے۔ اس دل کے اندر نہ نظر آنے والی چیز کو دل کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں بیٹا؟ یہ جو دل نا آپ کی بائیں طرف جو یہاں پر پیوست ہے، تو یہ دل کی اصل شکل نہیں ہے، دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، یہ وہ اصل شکل نہیں ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ روٹی، تو روٹی کے اندر پائی جانے والی جو طاقت ہے اسے روٹی کہتے ہیں۔ اب آٹے کو دیکھ لیجیے بیٹا، روٹی بنتی ہے، خمیر بنتا ہے، اس سے آپ کے لیے بیکری کا سامان بنتا ہے، ہوتا ہی آٹا ہی ہے، لیکن اس کا نام پڑ جاتا ہے۔ یہ جو پیسٹری ہے، یہ کیک ہے، یہ برگر ہے، یہ سوئیاں ہیں، یہ مٹھائی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ آٹے کی مختلف چیزوں شکلوں کی حیت کا نام ہے۔ تو اسی طرح یہ جو آپ کے جسم میں پیوست ہے، دل ہے، ٹھیک ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں جو صاحب طریقت ہے، جو صاحب تصوف ہے، جو اقتباس فیض کے قائل ہیں، انہیں پتہ ہے کہ نہ نظر آنے والی چیز جو دل میں، اسے دل کہتے ہیں۔ یہ تو گوشت کر لو تھوڑا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ یاد رکھو تمہارے جسم میں ایک چیز ایسی ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر گیا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ گیا۔ خبردار، وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی کلاس کو بھی آپ نے لطف سے لیا ہے، یا آپ کو آج کی کلاس میں بھی لطف آیا ہوگا ہمیشہ کی طرح۔ تو میرے پتروں ان باتوں کو یاد رکھا کرو کہ تمہارے پاس دربار عالیہ زمزم شریف کی امانت ہے، یہ آگے چلاتے رہو اپنی نسلوں، اپنی اولادوں، اور اس کلام سے پہلے جو سیر فہرست کلام ہے، جو درہ امتیاز ہے، جو مغز قل ہے، جو معیار قل ہے، وہ سیف الملوک ہے، میرے پیر و مرشد کی کتاب۔ یہ کتاب میں آپ سے بار عرض کر چکا ہوں، یہ جو کتاب سیف الملوک ہے میرے مرشد پاک کی، ان کی کتاب میں پائے جانے والی جو اشعار ہیں، ان اشعار کا ترجمہ شعروں میں کیا گیا ہے، اس کو آسان کیا گیا۔ سمجھ لیجیے جیسے بچہ سکول میں پڑھتا ہے، میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ہے، تو میتھمیٹکس کا سبجیکٹ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک قابل استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اسے ایک خلاصہ یا کی بک کی ضرورت ہوتی ہے جو سوال حل کرنے میں اس کی مدد کرے۔ تو یہ سیف الملوک کی بک ہے، میرے مرشد پاک کی کلام کی بک ہے، تاکہ آپ کو یاد رہ جائے، یہ باتیں یاد رہ جائیں۔ اور آج میری بات آن دا ریکارڈ سن، میری بات آج یہ آن دا ریکارڈ سن، حلفاً یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ خطہ پٹھوار اور پنجابی ٹریڈیشن، جب بھی صوفی کی تعریف کی جائے گی، سمجھا جائے گا، متاثریت اس میں ہوگی، تو اس کے لیے یہ پنجابی اور پوٹھواری زبان بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کتاب سیف الملوک کا جو آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، شعر کا جملہ جواب شعر میں دیا جا رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے صدقے یہ جو آپ کے سامنے میں گفتگو کرتا ہوں، تو میرے مرشد نے مجھ پر کرم کیا تو بھی بات آتی ہے، اور انشاءاللہ رب نے چاہا تو سیف الملوک کا ترجمہ بہت سارے لوگوں نے انگریزی زبان میں کیا، مختلف زبانوں میں ہوا ہے۔ انشاءاللہ کرتاس دل کا بھی ترجمہ انگریزی زبان میں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ زبان ہوتی ہے اپنا میسج دوسروں تک کنوے کرنے کو، پہنچانے کی، بات انگریزی بولنے کی نہیں ہے،
بات یہ کہ آپ اس چیز کو آگے بتا سکو، پھیلا سکو. اور فقیر کو بندہ ہمیں تو نہیں ہوتا نا، جب بولتا ہے نا سٹیج پہ تو یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ اتکو میرے آقا میں نے کتنا نواز دیا ہے. زبان بھی انہیں کی دی ہوئی ہے، شعور بھی ان کا عطا کرتا ہے، انداز بھی انہیں کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہمارے دربار عالیہ زمزم شریف پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل ناصر. وما توفیق اللہ باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.